اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2022 ہے اور آج پاکستان کو بنے ہوئے 75 برس گزر چکے ہیں۔ آج پورا پاکستان اپنی 75ویں یوم آزادی منا رہا ہے، لیکن یوم آزادی منانے کا جو انداز ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، پاکستان جب بنا تھا تو 10 لاکھ شہیدوں کا لہو اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تھا تو پورے ہندوستان کے اندر ایک طوفان تھا، اور سکھ اور ہندو مسلمانوں پر جو قتل و غارت کا بازار گرم کر رہے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ خواجہ افتخار امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جب امرتسر جل رہا تھا، تو اس میں ایسے ایسے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں کہ بندہ ہوش و حواس کے ساتھ پڑھے تو بندے کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ خواجہ افتخار لکھتے ہیں کہ جب ہم امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان کی جانب آ رہے تھے تو مسلمانوں کا جو قافلہ ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک بوری اوپر سے بند ہے اور تھوڑی تھوڑی اس میں حرکت ہو رہی ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی چیز ہل رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے وہ بوری کا منہ کھولنے لگے تو اندر سے کراہنے کی آوازیں آئیں۔ اندر سے ایک عورت جو ہے اس کی آواز آئی، اس نے کہا کہ بوری کا منہ نہ کھولنا، میں نہایت تکلیف میں ہوں، میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، سکھوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری عزت کو تار تار کیا ہے اور میرے پستان کاٹ دیے ہیں، میری چھاتیاں جو ہیں وہ کاٹ دی ہیں، اور کہا کہ جب تم پاکستان حفاظت کے ساتھ پہنچ جاؤ تو پاکستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ اس ملک کی حفاظت کرنا، ہم نے اس کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ آج نوجوان نسل کو یہ کون بتائے؟ آپ اندازہ کریں کہ دریائے ستلج اس کے اندر جو ہے وہ خون ہی خون تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سکھوں سے بچتا ہوا جا رہا تھا، سکھ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، کہتا آگے دریائے ستلج آ گیا، پیچھے سکھوں کا جتھا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے تیرنا تو آتا نہیں، لیکن اگر میں دریا میں چھلانگ لگا دوں، کوئی لکڑی وغیرہ اگر مل جائے تو میری جان بچ سکتی ہے، اور اگر جان نہ بھی بچی تو کم سے کم میں سکھوں کی بربریت، سکھوں کے ظلم سے تو بچ جاؤں گا، اور موج دریا جو ہے وہ میری قبر بن جائے گی۔ کہتا ہے میں نے جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ اور لوگ بھی دریا کے اندر ہیں، اور میں سمجھا کہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ جان بچانے کے لیے تیر رہے ہیں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ سب مر چکے تھے، وہ لاشیں تھیں جو دریا میں تیر رہی تھیں، اور سکھوں اور ہندوؤں نے ان کو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے دریا میں ڈال دیا تھا۔ تو برادران اسلام، اس طرح جو ہے وہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ گرداسپور، امرتسر، شکارپور، اس کے جتنے راستے تھے، راستوں میں جو کنویں آتے تھے وہ مسلمان عورتوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے تھے، یعنی مسلمان عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتی، اور کئی ایسی بھی تھیں جو ان کے ہتھے چڑھ گئیں، اور آج جو ہے وہ آج بھی ان کے گھروں میں ہیں۔ تو اس طرح یہ پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ آج کی نوجوان نسل جس طرح طوفان بدتمیزی برپا کرتی ہے، موٹر سائیکلوں کی بفلیں نکال لیتی ہے، شرٹیں اتار دیتی ہے، جسم پہ پاکستان کا جھنڈا بناتی ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی کس طرح کی آزادی ہے؟ یہ دین سے آزادی ہے، یہ غیرت سے آزادی ہے، یہ شرم و حیا سے آزادی ہے۔ یہ ملک جو ہے وہ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اور 27ویں رات، شب قدر کی رات جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمان تراویح پڑھ رہے تھے، تراویح میں قرآن سن رہے تھے،
اور اس سے یہ پیغام مل رہا تھا کہ پاکستان قرآن کی تلاوتوں میں بنا ہے، اور اگر اس کی حفاظت کرنی ہے تو پھر گھر گھر میں تلاوت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، گھر گھر کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور بچہ بچہ جو ہے وہ دین اسلام کو سیکھے، اس پہ عمل کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جب پاکستان بن رہا تھا تو قوم کے بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا آج ہم نے اس نعرے کو عملی جامہ پہنایا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اسلام، کہ ہم نے یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے لیے حاصل کیا ہے اور ہم یہاں پر اسلام لائیں گے۔ لیکن 75 برس ہو گئے یہاں اسلام آیا، یہاں جو حکمران آتا ہے وہ پاکستان کی ہڈی پسلی توڑتا ہے، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ یہ ملک جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جو بھی اس کی جانب میلی نظر سے دیکھے گا، جو بھی اس ملک کے ساتھ غداری کرے گا، اس کا اپنا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوگا، اور ایسے مناظر نظر آ بھی رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، پاکستان اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب پاکستان بن رہا تھا، جو نعرہ اس وقت لگایا جا رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر لا الہ الا اللہ کا قانون آئے، یہاں پر رسول اللہ کا دین آئے، تخت پر بھی رسول اللہ کا دین ہو، تو پھر جو ہے وہ پاکستان کے حالات بدلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے، اور اس کے جو غدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔